چائے کی تاریخ اور اس کی ابتدا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج میں آپ کو چائے کے چسکے کے بارے میں بتاؤں گا جو انگریزوں کی مرہون منت ہے۔ انگریزوں نے سب سے پہلے ہندوستانیوں کو مفت چائے پلا کر اس کا عادی بنایا، پھر اس کی تھوڑی سی قیمت مقرر کر کے تجارت شروع کی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ قیمت بڑھتی چلی گئی۔ چائے کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قدیم چینی بادشاہ شیونگ کو صفائی کا اس قدر خیال تھا کہ اس نے تمام رعایا کو حکم دیا کہ وہ پانی ابال کر پیا کریں۔ ایک دن کسی جنگل میں بادشاہ کا پانی ابل رہا تھا کہ چند پتیاں پیڑ سے گر کر دیگچی میں جا گریں۔ شیونگ نے جب یہ پانی پیا تو نہ صرف یہ کہ اسے ذائقہ پسند آیا، بلکہ اسے پینے سے اس کے بدن میں چستی بھی آ گئی۔ یہ چائے کی پتیاں تھیں، اور ان کے فوائد کے تجربے کے بعد بادشاہ نے عوام کو حکم دیا کہ وہ بھی اسے آزمائیں۔ یوں یہ مشروب چین کے کونے کونے میں پھیل گیا۔ یورپ سب سے پہلے 16ویں صدی کی ابتدا میں چائے سے آشنا ہوا، جب پرتگالیوں نے اس کی پتیوں کی تجارت شروع کی۔ ایک صدی کے اندر اندر چائے دنیا کے مختلف علاقوں میں پی جانے لگی، لیکن خاص کر انگریزوں کو یہ اتنی پسند آئی کہ گھر گھر میں پی جانے لگی۔ ایک تحقیق کے مطابق پانی کے بعد چائے دنیا کا مقبول ترین مشروب ہے، اور دنیا میں روزانہ 2 ارب لوگ اپنے دن کا آغاز چائے کی گرما گرم پیالی سے کرتے ہیں۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے ہندوستان میں چائے کے بیج ڈالے، اور نتیجہ اس قدر زبردست نکلا کہ آج چائے کی پیداوار اور برآمدات میں ہندوستان کا نام صف اول میں شمار ہوتا ہے۔ چین چائے کی پیداوار میں سب سے آگے تھا، اور انگریز چین کی اس برتری کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ ان کی نظر آسام کے بالائی علاقوں پر جا ٹھہری، جہاں کی آب و ہوا چائے کی پیداوار کے لیے بے حد مناسب تھی۔ چین سے چائے کو پودے کے ساتھ اور سنگاپور سے چین نژاد مزدور بلوائے گئے، اور زمین کو ہموار کرنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ یہ مزدور اس کام میں ناکام رہے، اور بالآخر زمین کو ہندوستانی مزدوروں نے ہموار کیا، اور اس طرح دیش میں چائے کی کاشت کا آغاز ہوا۔ انگریز حکومت نے حصول مقصد کے لیے یہ اعلان کیا کہ جو انگریز چائے کے باغات لگانے میں دلچسپی رکھتا ہے اسے زمین مفت دی جائے گی۔ اس کے بعد جلد ہی آسام کا یہ علاقہ چائے کے باغات سے سرسبز ہو گیا۔ ان باغات میں کام کرنے والے ہندوستانی مزدور تھے، اور ان پر حکومت کرنے والے انگریز بہادر۔ لیکن انگریزوں کے ہندوستان سے رخصت ہوتے ہی مارواڑی تاجر اب ان کے مالک بن گئے، جنہیں نفع خوری کے علاوہ کسی چیز سے سروکار نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ہندوستانی چائے نے چین کی چائے پر فوقیت حاصل کر لی۔ آسام کی چائے کے علاوہ پھر دوسرے مناطق کی چائے بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئیں، اور آج ہندوستان میں بے شمار چائے کی کمپنیاں ہیں، جن میں بروک بانڈ اور تاج محل چائے وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ہندوستان میں چائے عموماً 2 وقتوں میں پی جاتی ہے، صبح نئے دن کی ابتدا کے ساتھ، اور شام کو دن بھر کی تھکان دور کرنے کے لیے۔ دوپہر یا شام کی چائے کی کہانی بھی کافی دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ بیڈ فورڈ کی 7ویں ملکہ دوپہر کی چائے کی ذمہ دار ہیں۔ صبح اور رات کے کھانے کے طویل درمیانی وقفے کو انہوں نے چائے میں بسکٹ حل کیا۔ رفتہ رفتہ بسکٹ کے ساتھ دوسرے ہلکے پھلکے لوازمات بھی اس میں شامل ہوتے گئے۔ چائے اعلیٰ طبقے کا فیشن بن گیا۔ یہ عادت ہندوستان میں انگریز لے کر آئے تھے، اور یہاں بھی خاص و عام اس کا عادی ہو گیا۔ چائے بنانے کی بھی مختلف طریقے ہیں۔ عام ہندوستانی چائے کی پتی دودھ چینی کو ابال کر چائے بناتا ہے، جو سڑک کے کنارے موجود دکانیں اور ریلوے اسٹیشن پر دستیاب ہوتی ہے، جسے عام عوام پیتی ہے۔ لیکن اعلیٰ طبقے نے انگریزوں کی تقلید میں اس کے تکلفات کو بھی اپنایا، اور چائے کیتلی میں چینی کی پیالی دودھ کے ساتھ پیش ہونے لگی۔ وہ مکس چائے تھی، یہ الگ الگ چائے تھی۔ چائے کی مقبولیت سے کئی چیزیں پروان چڑھیں۔ چائے پہلے مٹی کے پیالے میں پی جاتی تھی۔ اس پیالے کو کلڑ کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پیالی اور دشتری وجود میں آئی۔
اب اس کا بھی رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ چائے اب چھوٹے بڑے مگوں میں پیش ہونے لگی ہے۔ اب چائے کی کیتلیاں بھی شاذ و نادر نظر آتی ہیں۔ نئے زمانے میں مختلف قسم کی کیتلیاں اور چائے کو گرم رکھنے کے لیے غلاف نے زندگی کی مصروفیات میں بہت کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ چائے زندگی کی ضرورت کے ساتھ ساتھ تہذیب کا بھی حصہ ہے، اور گھر آنے والے مہمان کو چائے کے لیے پوچھنا بھی اس میں شامل ہے۔ اہم گفتگو بھی چائے کی پیالی پر ہی کی جاتی ہے۔ چائے اب سیاسی میدان میں بھی آ پہنچی ہے۔ یہ تمام باتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ چائے صرف ایک ہری پتی کا مشروب ہی نہیں، بلکہ آپسی میل جول اور سنجیدہ گفتگو کا وسیلہ بھی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اب آپ سے اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔